السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ صدق اللہ المولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس فرمان میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آج جو ٹاپک لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں، وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ٹاپک بڑا ہی سنجیدہ ہے۔ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ ٹاپک ہے انصاف۔ آج بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، چاہے وہ زمین کے معاملہ میں جھگڑا ہو، چاہے وہ گھریلو کسی معاملے میں جھگڑا ہو، یا پھر وراثت بانٹنے کے معاملہ میں کچھ اختلاف ہو گیا ہو، تو بہت سارے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ایسے جھگڑوں کے درمیان جا کر کے ہم انصاف کا فیصلہ کریں۔ بہت سارے لوگ انصاف کا فیصلہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں، اور جو مومنوں کے دلوں میں انصاف کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ یقیناً مبارکبادی کے لائق بھی ہے۔ ایک ایسا جذبہ ایک مومن کے دل میں ہونا بھی چاہیے کہ جہاں کہیں پر بھی ضرورت پڑے تو ہم اپنے عہدے کے مطابق، ہم اپنے ذہن کے مطابق لوگوں کے درمیان پہنچ کر کے اس اختلاف کو رفع دفع کرے اور فیصلہ انصاف کا کرے۔ یہ ایک ضروری امر بھی ہے، ہر مومن کے دل میں ایسا جذبہ ہونا بھی چاہیے، لیکن فیصلہ کرنے میں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے، اس بات کی طرف خوب دھیان دینا ہے کہ فیصلہ ہمیں حق کا کرنا ہے، فیصلہ ہمارا حق کی جانب ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ وہ فیصلہ جب فریقین یعنی کہ دو پارٹی ہیں، ان دو پارٹیوں میں سے ایک کمزور ہے اور ایک پارٹی وہ طاقتور ہے، یا تو روپیوں کے حساب سے یا رعب و دبدبہ کے حساب سے اگر وہ طاقتور ہے، تو پھر پنچ میں جو لوگ ہوتے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، تو انہیں ان دو پارٹیوں میں یا فریقین کے اندر ادھر ادھر ذرہ برابر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے معاملے میں دونوں فریق، ان کے معاملے میں فریقین، وہ یکساں نظر ان دونوں کے اوپر ہونی چاہیے، برابر نظر ان دونوں کے اوپر ہونی چاہیے۔ ان کے بارگاہ میں، فیصلہ کرنے والوں کی بارگاہ میں دونوں کا جو مقام ہے وہ فیصلہ کرنے کے وقت برابر ہونا چاہیے، تبھی ہم صحیح طریقے سے فیصلہ کر پائیں گے۔ ورنہ اگر عہدے کی طرف گئے، ورنہ اگر اس کے رعب و دبدبہ کی طرف گئے، اگر کسی کی مال و دولت کی طرف گئے، تو فیصلہ پھر اگرچہ وہ غریب کے حق میں ہونا چاہیے تھا، اس کے حق میں ہونا مانگتا تھا، لیکن اس کے رعب و دبدبہ کی وجہ سے فیصلہ اگر ہم نے اس مالدار کے حق میں کر دیا یا دنیاوی کسی عہدیدار کے حق میں کر دیا، تو پھر سمجھ لیجئے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حقدار بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بڑی وعید نازل فرمائی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یعنی اگر تم فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے کا یعنی انصاف کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے اور احسان کرنے کا حکم عطا فرماتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اب جو میں نے خطبہ میں آپ کے سامنے آیت پیش کی، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم فیصلہ کرو، فیصلہ کرنے والے، پنچ میں جانے والے اس آیے مقدسہ کی طرف غور و فکر کرے، اور میں جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر اپنے دل کی دل کے کانوں سے اسے سنے اور دل کے نہا خانوں میں اسے جگہ دے۔
کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہ اگر فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو پھر انصاف کا فیصلہ کیا کرو، انصاف سے کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آپ نے سکے کا ایک رخ تو دیکھ لیا کہ اللہ کسے پسند فرماتا ہے؟ انصاف کا فیصلہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ، اس سکے کا دوسرا رخ ہم دیکھیں کہ جب وہ بندے جو انصاف سے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے، ایسے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اللہ اسے پسند فرمانے لگتا ہے۔ تو وہ لوگ اور وہ بندے کہ جو فیصلہ انصاف کا نہیں کرتے، جو فیصلہ فریقین میں طاقت و عہدہ دیکھ کر کے یا پھر رعب و دبدبا دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر اس سکے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا، ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پنچ میں فیصلہ کرنے کے لیے جانے والوں، ہم جاتے تو ضرور ہیں، لیکن اتنا دھیان رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کا دنیاوی فیصلہ کرتے کرتے ہم اپنی آخرت کا غلط فیصلہ کر بیٹھے، ہم اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھے، اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے۔ کہیں ایسا نہ ہو، ہم فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو فیصلہ حق کا کرنا ہے، اگر نہیں کیا تو جس کے حق میں فیصلہ کرنا تھا، مان لیجئے کہ رعب و دبدبا دیکھ کر کے یا پھر اس کی مال و دولت دیکھ کر کے آپ نے فیصلہ کمزور کے خلاف کر لیا، تو کمزور کے اوپر آپ نے ظلم کیا، آپ ظالموں میں شمار کیے جائیں گے، اور ظالموں کا جو مقام ہے اور ظالموں کو کہاں ڈالا جائے گا، آپ سمجھیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم ظلمات کی وجہ بنتا ہے۔ ظلمات کسے کہتے ہیں؟ ظلمات اندھیرے کو کہتے ہیں، ظلمات تاریکی کو کہتے ہیں۔ تو ظلم سے بچو، کیوں؟ کیونکہ وہ ظلمات کی وجہ بنتا ہے۔ ظلمات سے مراد کیا ہے؟ اندھیرے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی کے اوپر ظلم کیا، بات چل رہی ہے جب انصاف کی، تو انصاف جس کے حق میں ہونا چاہیے تھا اس کے خلاف آپ نے اگر فیصلہ کیا، اس کے خلاف والے کو اگر انصاف ملا، اس کے خلاف والے کے حق میں آپ نے انصاف کا فیصلہ کر لیا، حالانکہ وہ انصاف کا فیصلہ نہیں ہے، آپ نے اس فیصلہ کرنے میں خیانت کی ہے، لیکن لوگ سمجھیں گے ایسا کہ نہیں، اس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا اس لیے اس کے حق میں ہوا، حالانکہ آپ نے فیصلہ کرنے میں خیانت کی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ ظلمات کی وجہ بنتا ہے، مطلب وہ اندھیرے کی وجہ بنتا ہے، وہ قبر کے اندھیرے کی وجہ بنتا ہے، قبر کی تاریکی کی وجہ بنتا ہے۔ اور ظلمات سے مراد محدثین فرماتے ہیں کہ ظلمات سے مراد جہنم ہے، یعنی اگر ہم نے ایسا فیصلہ کیا کہ کسی کے اوپر ظلم ہو گیا تو پھر وہ جہنم کی وجہ بنتا ہے، ایسا فیصلہ کرنے والوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو سامعین محترم، آپ فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو جائیے، یقیناً جائیے، یہ بڑا اچھا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ لیکن جب آپ فیصلہ کرنے جائیں تو دوستی، یاری، رشتہ داری، ان سب کو سائیڈ پر رکھیں، ان سب کو بالکل ایک طرف رکھیں اور دیکھیں، معاملے کو سنجیدگی سے سمجھیں کہ آخر معاملہ کیا ہے، اور پھر جو فیصلہ حق کی جانب ہونا چاہیے فیصلہ حق ہی کی جانب کرے، چاہے وہ فیصلہ ہمارے من پسند لوگوں کے خلاف کیوں نہ جائے۔ لیکن اگر ہم نے آج ایسا فیصلہ کیا کہ وہ فیصلہ ہمارے من پسند لوگوں کے خلاف جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ کسی کمزور کے حق میں تھا اور اسی کے حق میں ہم کر رہے ہیں، تو وہ پھر ہماری دنیا سنورنے کا بھی سبب بنے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ عمل اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے صدقے میں ہمیں جنت میں بھی بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے گا۔ تو بس مجھے یہی کہنا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ آج کے دور میں فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھا گیا ہے کہ سامنے وہ آنکھیں سے آنکھیں ملاتے ہیں تو ان کے اندر وہ فیصلہ کرنے کی ہمت نہیں بنتی ہے کہ وہ سامنے دوسرے کے حق میں، جس کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے تھا، کمزور ہے تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے، تو بہت ہی دکھ ہوتا ہے، بہت ہی درد ہوتا ہے۔ سمجھ لیجئے اگر آپ میں حق کا فیصلہ کرنے کی طاقت، ہمت، پاور نہیں ہے، آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے، تو پھر آپ
کسی پنچ کے اندر فیصلہ کرنے کے لیے نہ جائیں، ورنہ اگر آپ گئے اور فیصلہ غلط کیا تو پھر آپ سوچیں کہ آپ کا آخرت میں کیا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے اور اس کو عام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔